اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فضیلت جہاد. گھر میں بیٹھنے والے اہل ایمان جنہیں کوئی تکلیف، عذر اور بیماری وغیرہ نہیں ہے، اور اللہ کے راستے کے مجاہد جو اپنے مال اور جانوں کو جہاد میں استعمال کر رہے ہیں، برابر نہیں ہیں. اپنے مال اور جانوں کو جہاد میں لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھے رہنے والوں پر، جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو، بڑے درجے کی فضیلت عطا کر رکھی ہے، اور اللہ نے ہر ایک ایمان والے سے اچھی جزا کا وعدہ فرمایا ہے، اور بیٹھے رہنے والوں پر مجاہدین کو بڑے عظیم اجر کی فضیلت عطا فرما رکھی ہے. اس کی طرف سے انہیں بڑے رتبے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت سے نوازا جائے گا، اور اللہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. غیر اسلامی ماحول میں غفلت کے ساتھ رہنے والوں کا انجام، جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے دین و ایمان کو گزن پہنچاتے ہیں. فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں پڑے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں یا علاقے میں دبے کچلے کمزور تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع و عریض نہیں ہے کہ تم یہ علاقہ چھوڑ کر اپنے دین کے تحفظ کے لیے کہیں اور بستے؟ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت برا انجام ہوگا. لیکن وہ کمزور اور دبے ہوئے مرد، عورتیں اور بچے اس سے مستثنی ہیں جن کے پاس کوئی تدبیر و انتظام نکلنے کے لیے نہیں، اور نہ انہیں کوئی راہ سجائی دے رہی. ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا اور بہت مغفرت فرمانے والا ہے. اور جو راہ خدا میں ہجرت کرتا ہے اسے روئے زمین پر بہت سی پناہ گاہیں اور کشادہ جگہیں مل جاتی ہیں. اور جو اپنے گھر سے اللہ و رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، پھر راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں طے ہے، اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 100 تک آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی اور ان کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا.
ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فضیلت، جو مقام، جو اجر، جو مرتبہ مجاہد کے لیے طے ہے وہ غیر مجاہد کے لیے نہیں. اور مرتبوں کا یہ فرق لوگوں کے درمیان اس وقت ہے جب کہ وہ سب مومن ہیں، سب نیک کام کرنے والے ہیں. ایک شخص ہمت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. ایک شخص اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا ہے اور وہ فہرست مجاہدین میں اپنا نام نہیں لکھواتا ہے اور اپنے گھر پہ رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزے کا وقت ہے روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دین سے اور ایمان سے اور ایمان کی صداقتوں سے اس کا تعلق ہے. اس کے ایمان میں، اللہ پر ایمان میں، نبی پر ایمان میں، آخرت پر ایمان میں فرق نہیں ہے. لیکن بہرحال ہر شخص کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی، یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ مجاہدانہ سرگرمی میں شریک ہو. تو ایسے دو قسم کے جو لوگ ہیں، ان میں جو آگے بڑھنے والے ہیں، مجاہدانہ سرگرمیوں میں شریک ہونے والے ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں سمجھایا کہ ذروۃ سنام الاسلام الجہاد، اسلام کی جو سب سے بلند چوٹی ہے وہ الجہاد ہے. اس کے بعد پھر نیچے کی جگہیں ہیں، یہاں تک کہ پہاڑ کے دامن میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ان کے سر کی ٹوپیاں اس کی چوٹی کو دیکھنے میں اتر جاتی ہیں. تو وہ جو اس کی چوٹی پر ہے اور وہ جو اس کے دامن میں ہے، دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. پہاڑ کے سامنے وہ ایک بونا ہی نہیں ہے، ایک چیوٹی اور ایک ذرے کی طرح ہے. تو جو مقام اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو عطا فرمایا ہے وہ بہت بلند و بالا ہے. اگرچہ وہ شخص کے جو اس مجاہدانہ سرگرمی میں شریک نہیں ہے، جبکہ اس کو شریک ہونے نہ ہونے کا اختیار دیا گیا اور وہ شریک نہیں ہوا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مرتبہ کم ہے. ایسے کہ جیسے ایک شخص تلاوت کرتا ہے، اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے، اور ایک شخص تلاوت نہیں کر رہا ہے تو اس ثواب سے وہ محروم ہو رہا ہے جو دوسرے شخص کو حاصل ہو رہا ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک شخص ہے جس نے ان نیکیوں سے اپنے کو محروم کر رکھا ہے. ایک وہ شخص ہے جو نفلی روزے رکھتا ہے اور نفلی نمازیں پڑھتا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے، اور ایک شخص فرض پر اکتفا کر لیتا ہے. تو اب فرض پر جو اکتفا کر رہا ہے، نجات اسے بھی مل جائے گی، لیکن وہ اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے اور اشراق بھی پڑھتا ہے اور چاش بھی پڑھتا ہے اور دیگر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. اب ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت عطا فرمائی ہے وہ مجاہدین کو عطا فرمائی. اس لیے یہاں پر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں مجاہدین کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جو شریک نہیں ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ خیر ہے کیونکہ وہ مومن ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت جہاد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں جب نبی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سب کو شرکت کرنا ہے، جو بھی صحت رکھتا ہے اور کوئی عذر نہیں رکھتا ہے، کوئی عذر ایسا کہ جو معقول ہے، شرعی عذر نہیں رکھتا ہے، اس کو شریک ہونا ہے. جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا تھا. جب اس طرح کا اعلان ہوتا ہے، جب اس طرح کا مطالبہ ہوتا ہے، یا کسی اور موقع پر کسی سے یہ کہا گیا کہ اسے شریک ہونا ہے اور وہ شریک نہ ہو، اس وقت وہ عاصی ہوتا ہے، وہ باغی ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب تبوک کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے صحابہ میں سے جن 3 حضرات نے شرکت نہیں کی تھی وہ مومن تھے اور نیک عمل کرنے والے تھے، لیکن جو حکم نبوی تھا اس وقت کہ سب کو شریک ہونا ہے، جس کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربیع اور کعب ابن مالک، یہ 3 افراد جو آپ کے مخلص صحابی تھے،
رہ گئے وہ صحابی کے جو مختلف عذر کر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اور سورۃ البراءہ میں، سورۃ التوبہ میں ان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ ان کی بات الگ تھی، ان کو حضور جانتے تھے کہ یہ مخلص نہیں ہے، حضور جانتے تھے کہ ان میں وفاداری کی خو نہیں ہے، حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹے عذر کر رہے ہیں، قرآن اس کو کہہ رہا تھا، نشاندہی کر رہا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ یہ فرما دیا گیا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے پاس موجود تھے اور آپ سے اجازتیں لے کر چلے گئے تھے۔ فرما دیا گیا تھا کہ یہ پھر آئیں گے معذرت کرنے، یہ آپ کے پاس آئیں گے اپنے عذروں کو پیش کرنے کے لیے، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ عذر مت پیش کرو، عذر مت تراشو، ہمیں معلوم ہے تمہارا جو حال تھا وہ ہمیں معلوم ہے، ہم تمہارے یہ آزار قبول نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ان کی حالت تھی اس حالت کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا گیا، اپنی اسی حالت میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن یہ 3 صحابی تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا کہ ان 3 افراد سے بات مت کرنا، بات کا جواب مت دینا، سلام مت کرنا، سلام کا جواب مت دینا۔ ایسا زبردست بائیکاٹ کیا گیا کہ مدینہ منورہ کی زمین ان کے لیے عذاب بن گئی، وبال جان بن گئی، ان کا جینا دوبھر ہو گیا۔ یہ ان کے ساتھ کیا گیا کہ جو گھر بیٹھ رہے تھے، اس لیے خوب ہی سمجھا جائے کہ جو لوگ ہر طرح کے بیٹھنے والوں پر اس کا انتباہ کر دیتے ہیں، وہ قرآن پاک کے خلاف بات کرتے ہیں، قرآن پاک کے نظام کے خلاف، اور نبی پاک علیہ السلام کی علیہ السلام کی ہدایات کے خلاف بات کرتے ہیں، اور آیت کریمہ کو ہر طرح کے لوگوں پر منطبق کر دیتے ہیں جو شریک نہیں ہو رہے ہیں، بغیر عذر شریک ہے، ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بلکہ دنیا داری ہے، مادہ پرستی ہے، دنیا طلبی ہے، وہ اپنی جان کو صرف بچانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ قدر نہیں ہے، اسلام کی سربلندی کی کوشش نہیں کرتے، اس کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتے، وہ الگ ہیں، اور وہ دوسرے بیٹھنے والے جن کے پاس عذر شرعی ہے وہ الگ ہیں، اور وہ کہ جو نہیں جا سکے اس لیے کہ ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا، اور کیونکہ وہ مأمور نہیں تھے اس لیے انہوں نے گنجائش کا فائدہ اٹھایا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان 2 قسموں کا، ایک وہ کہ جو جذبے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، ان کو بھی اختیار تھا، وہ چاہتے تو نہ شریک ہوتے لیکن وہ اپنے جذبے اور حوصلے سے شریک ہو رہے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو نہیں شریک ہو رہے ہیں، وہ اپنے اندر وہ حوصلہ نہیں پا رہے ہیں، اور چونکہ وہ مأمور نہیں ہیں اس لیے وہ اس اجازت کا یا اس وسعت کا یا اس گنجائش کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ ان کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ جو بغیر عذر شریک یا جس وقت وہ مأمور ہیں اس کے باوجود وہ بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر قرآن پاک کے عتاب کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں سخت ترین خطاب فرمایا گیا ہے، مختلف قسم کے الفاظ سے اوصاف سے ان کو یاد کیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن ان کے نفاق کی نشاندہی کر رہا ہے، اور قرآن ان کو ان لوگوں میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور جو اللہ کے ہاں مستحق اجر ہیں، وہ ان میں شمار نہیں کیے جاتے۔ ان سے بس یہی کہا جاتا ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، ان سے تو یہ کہا جاتا ہے عذر مت تراشو، اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑی تعداد جو تبوک کے موقع پر شریک نہیں ہوئی تھی کو چھوڑ دیا، ان کا کوئی محاسبہ نہیں کیا اور مواخذہ نہیں فرمایا، اور ان کا بائیکاٹ نہیں ہوا، کیونکہ بس ان کی جو حالت تھی، ان کا جیسا تیسا ایمان تھا، وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ جو قریب ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، وہ اگر غلطی کرتے ہیں تو وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کا محاسبہ ہو۔ باپ اپنے بیٹوں کا محاسبہ کرتا ہے، محلے کے لڑکوں کا محاسبہ نہیں کرتا رہتا ہے، جو قریب شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو صحابہ آپ کے قریب تھے، مخلص تھے، وفادار تھے، ان کے
کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہوتا تھا وہ کوتاہی پر عتاب کا ہوتا تھا، اور جو ایسے تھے کہ بس وہ ڈھل مل یقین تھے اور آتے تھے اور مال غنیمت میں شریک ہوتے تھے اور نماز تو ضرور آ کر پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی موقع ملتا تو گھر پہ بیٹھے رہتے تھے، یہ سب جن کا عمل تھا وہ دوسرے ہی درجے کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ رویہ بھی الگ تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 97، 98 اور 99 میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ لوگ جو ایسی آبادیوں میں رہتے ہیں کہ جہاں وہ اذان نہیں سنتے، جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، جہاں ان کے گھر والے اولاد دوسرے مذہب سے، کلچر سے، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے بلکہ وہ اس کے شوقین ہیں کہ ایسی کالونیوں میں رہیں جو پوش کالونیاں کہلاتی ہیں، اور وہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی برتری کا مظاہرہ کریں اور اپنے پیسے کی نمائش کریں اور شاندار بلڈنگوں میں رہتے ہیں، یا کسی وجہ سے بھی اندر کی کسی روک کی بنیاد پر ایسے ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول میں نہیں رہتے کہ جس ماحول میں دین غالب ہے اور دین کا اظہار ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور ماحول میں رہتے ہیں۔ اب اگر وہ مجبور نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ منتقل نہیں ہو سکتے، ان کے ہاتھ میں اس کی قدرت نہیں ہے، وہ بے بس ہے، جیسے آج کی صورتحال ہے کہ اگر بعض ایسے ملکوں سے اور ایسے علاقوں سے جہاں ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہاں سے منتقل ہونا چاہیں تو کہاں منتقل ہوں؟ آج جو ملکوں کے درمیان پاسپورٹ کے مسائل ہیں اور ویزے کے مسائل ہیں اور بہت سے وہ قوانین ہیں جو دجالوں نے مسلط کیے ہیں، جن کی وجہ سے آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں اور پابندیاں بے تحاشا لگا دی گئی ہیں، اور انسان ایک طرح کا غلام ہے، وہ ایک نیا غلام ہے۔ ایک غلامی تھی جس غلامی میں تو مالک خیال کرتا تھا غلاموں کا، اور اسلام حکم دیتا تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن آج کے جو نئے غلام ہیں جو آزاد کہلاتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جمہوریت کا اور باتیں کرتے ہیں حقوق انسانی کی، ان کی جو نئی غلامی ہے یہ تہدار غلامی ہے، بدبودار غلامی ہے، ناپاک و گندی غلامی ہے۔ اس میں جمہوریت کے بت رہتے ہیں، ان کے اسٹیچو لگائے جاتے ہیں، لیکن حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، لوٹ لیا جاتا ہے، خون چوس لیا جاتا ہے، جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، آبادیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ آج کے نئے جبار و ظالم و طاغی اور فرعون حاکم اپنے دجل و فریب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں، اور وہ تو الیکشن لڑتے ہی اسی لیے ہیں کہ عوام کو فائدہ پہنچائیں، وہ ممبر اسمبلی اور پارلیمنٹ بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ اپنے لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ پبلک کی خدمت کریں۔ یہ دجل و فریب کا ایک ایسا خطرناک کاروبار ہے جس کی بڑی تہیں ہیں اور اس کے اوپر لبادیں ہیں اور چادریں ہیں اور پوشاکیں ہیں دھوکے کی، دجالی پوشاکوں کے ساتھ یہ اس دور کے جبار اور فرعون اور نمرود و ظالم انسانوں پر مسلط ہو کر سامنے آتے ہیں۔ جہاں یہ صورتحال ہے وہاں ظاہر ہے کہ لوگ مجبور ہیں، جائیں تو کیسے جائیں اور جائیں تو کہاں جائیں؟ ایک جگہ سے نکلنا مشکل اور دوسری جگہ جانا مشکل۔ ایسی صورتحال کے بارے میں تو اللہ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہ لوگ مستثنا ہیں کہ جن کو دبا دیا گیا ہے، کچل دیا گیا ہے، حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، موقع ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسے مرد، ایسی عورتیں، ایسے بچے جن کے ساتھ اس طرح کی ذاتیاں ہیں وہ مجبور ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن جو خوشی خوشی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں
دین کا غلبہ نہیں ہے، جہاں دینی ماحول نہیں ہے، جہاں دینی تعلیم و تربیت کے ادارے نہیں ہیں، جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، جہاں پر اذانیں نہیں ہیں، اور وہ وہاں ہی جا کر رہ رہے ہیں، ایسے مجرم اور خبیث اور بدباطن اور بگڑے ہوئے لوگ بدقسمت ہیں۔ ان کی شومی قسمت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو ان کو تھپڑ بھی رسید کریں گے اور ان سے کہیں گے کہاں مر رہے تھے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے ہم تو کمزور تھے، دبے کچلے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع و عریض تمہیں نظر نہیں آئی؟ اندھو بہرو تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے؟ تم کہیں اور منتقل ہو سکتے تھے، کہیں جا کر بستے، یہاں تو نہ مرتے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کافرانہ ماحول میں، منکرانہ ماحول میں، ملحدانہ ماحول میں اور منافقانہ ماحول میں اور عیاشی اور شہوت پرستی کے اور فلمی دنیا کے ماحول میں، فرمایا کہ یاد رکھیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدترین ٹھکانہ ان کو دیا جائے گا، ان کو سزا مل کے رہے گی۔ یہ اللہ کے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے نہیں ہے، یہ ان کا تعلق فرشتوں سے نہیں ہے، ان کا تعلق ابلیس سے ہے، شیطانوں سے ہے، ان کا تعلق مجرموں سے ہے، دجالوں سے ہے۔ ایسے لوگوں کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع و عریض ہے۔ اگر کوئی شخص یہ طے کرے کہ بھئی اس محلے میں، اس آبادی میں اگر میں رہوں گا تو میرے بچے بگڑ جائیں گے، میری عورتیں بگڑ جائیں گے، ماحول خراب ہو جائے گا اور مجھے اسلام کی خوشبو سونگھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کی صدا سننے کا موقع نہیں ملے گا، تو ان کو چاہیے کہ اپنی جان لے کر، عزت لے کر، دین لے کر، اپنے دینی تشخص کے لے کر وہاں سے فرار اختیار کریں۔ اگر ان میں حس ہوتی تو وہ ایسے سنڈاسوں سے نکل کر بھاگتے اور عطر کی جگہوں پر جاتے جہاں اسلام کی خوشبو ہوتی، لیکن جو اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اپنی گند میں اور اپنی نجاستوں میں وہ مریں اور عذاب کے لیے تیار رہیں۔ یہ وہ بات ہے جو کھل کر کہی گئی، اور یہ وہ بات ہے جس کا اعلان ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ جو بھی مسلمان بات میری سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ہیں بڑی تعداد میں، اور خاص طور پر وہی نہیں سن رہے ہیں کہ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں جن کو ہر چیز سننے کا موقع ہے، وہ ہر جھوٹ سننے کے لیے تیار ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ موبائل میں برہنہ تصویریں دیکھتے ہیں، وہ گانے سنتے ہیں، ہر طرح کی فضول حرکتوں میں رہتے ہیں، ان کا جی ہی لگتا ہے اپنے سنڈاس میں، وہ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں، اور صحیح بات اور خیر کی بات اور تعمیری بات اور اسلامی بات اور ایمانی بات اور حق کی بات سننے کا انہیں موقع ہی نہیں۔ ان تک بات پہنچائی جائے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ 100 200 اور بڑی تعداد میں لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں، اس کو فرض سمجھیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ایسے محلوں میں رہتے ہیں، لکھنؤ شہر ہو یا کہ کوئی سا بھی شہر ہو، جو شہر کے ایسے محلوں میں رہتے ہیں جہاں ان کے قریب مسجد نہیں ہے، جہاں اذان وہ نہیں سنتے ہیں، اور جہاں پر ان کو اسلامی اور دینی اور ایمانی ماحول نہیں ملتا ہے، اور جہاں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی درجہ حفظ نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی اسلامک اسکول نہیں ہے، تو وہ جہنمی ہیں، وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ ان کی بلڈنگیں، ان کی دکانیں، ان کے مکانات، ان کے کاروبار، ان کی زندگی کے لمحے، یہ سب کے سب جو گزر رہے ہیں تو وہ عذاب الہی میں گزر رہے ہیں، فرشتوں کی لعنتوں میں گزر رہے ہیں، انبیاء کی نفرتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو سمجھا جائے کہ وہ بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں اور چنی اور چنا ہیں۔ یہ جو الفاظ ہمارے یہاں دجل و فریب کے بولے جاتے ہیں، بڑے لوگ وہ کہلاتے ہیں جن کے پاس دولت ہو، جن کے پاس منصب ہو، جو اپنی جاہ کے مظاہرے کریں، معاشرے میں ان کو بڑا کہا جاتا ہے۔ یہ جاہلوں کا معاشرہ، دجالی معاشرہ ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جو غریب ہے، فقیر ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، اللہ والا ہے، وہ بیچارہ چھوٹا ہے، چونکہ وہ غریب ہے، چونکہ اس کا مکان چھوٹا ہے، چونکہ اس کا سائیکل ہے، اس کے پاس اسکوٹر بھی نہیں ہے، اس لیے وہ چھوٹا ہے۔ تو بڑے اور چھوٹے کے لیے جو تقسیمات طے کی گئی ہیں، یہ ملحدانہ، منکرانہ، ظالمانہ، منافقانہ تقسیمات ہیں، اور یہ وہ تقسیمات ہیں جن کو لوگوں نے قبول کر لیا ہے، عرف بن گئی۔ یہ عرف چل رہا ہے، یہ ریت ہے، یہ رسم ہے، یہ زبان ہے، یہ اصطلاحات ہیں، یہ بولی ہے۔
وقت کے دجالوں اور ان دجالوں کے چیلوں کی یہ بولیاں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی زبان کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے اور ایسی اصطلاحات کو جلا دیا جائے اور ایسی تعبیرات کا خاتمہ کر دیا جائے جن تعبیرات سے بے ایمانی کی بدبو آتی ہے اور جن کا ماحول نجس ماحول ہے۔ اس لیے جہاں ایک بات مجاہدانہ سرگرمیوں کی اور قربانیوں کی کہی گئی اور جو مقام بیان کیا گیا ہے ان کا، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جس جد و جہد کا جس وقت جس جد و جہد کا تقاضا ہے اور جس وقت تقاضا ہے، جہاں تقاضا ہے، دین جو کہتا ہے، اور اگر دین کے صحیح معنی میں نمائندہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں، اگر دینی نظام کے مطابق حاکم دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے گا۔ باقی وہ کہ جنہوں نے جہاد اور اس کے عنوان کی سرگرمی کو، چاہے وہ میدان کی سرگرمی نہ ہو، ٹھنڈا جہاد ہو رہا ہو، جو قلم سے اور زبان سے جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آج کی جو حکومتیں دہشت گردی کے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کو دہشت گرد کہہ دیتی ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں صرف بات کر رہے ہیں جہاد کی اور جد و جہد کر رہے ہیں اسلام کی سربلندی کی، جو حکومتیں ان کو دہشت گرد کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم وہ ملعون حکومتیں ہیں، مجرم حکومتیں ہیں، اور تمام مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ مجرم ہیں، وہ حاکم ملعون ہیں، ان کا نظام ملعون ہے، ان کا ساتھ دینے والے ملعون ہیں۔ یہ خبیث و مجرم لوگ ہیں جو اسلام کو مٹانے اور اس کی تحریکات کو ختم کرنے اور اس کے نمائندوں کو جیلوں میں ڈالنے یا دار پر چڑھانے کا کام کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں سے جب تک قطع تعلق کا اعلان نہ ہو اور جب تک ان سے دوری کا فیصلہ نہ ہو اور جب تک ان کے خلاف دعائے قنوت نہ پڑھی جائے، یعنی اللہ سے ان کے اوپر لعنت برسانے کی دعا نہ کی جائے، کیونکہ ایسے ہی ظالموں، مجرموں، دشمنوں کے لیے دعائے قنوت مشروع فرمائی گئی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو قرآن کا مطالبہ ہے اور قرآن پاک کے احکام جس رویے کا تقاضا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو مطالبہ کرتی ہیں اور جو خود آپ کا عمل رہا، جس کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، جو عمل آپ نے مکہ مکرمہ میں کیا اور مدینہ منورہ میں کیا اور پھر آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے کیا، اس کو بنیاد بنانا ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے، اور آپ کے وہ لوگ، آپ کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے بعد ارتداد کا رویہ اختیار کیا، جن میں سے ایک نے حنین کے موقع پر آپ پر طعن و تشنیع کی کہ آپ نے عدل و انصاف نہیں کیا، یہ سب وہ ہیں کہ جن کو صحابہ کے نام سے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں صحابہ کی حیثیت سے درج کیا گیا ہے، لیکن یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ قیامت میں آئیں گے تو فرشتے دھکے دے کے ان کو ہٹا دیں گے، اور میں تو یوں سمجھوں گا کہ بھئی یہ میرے ساتھ تھے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھی نہیں، اللہ ان کو مردود ٹھہراتا ہے، یہ خدا کی لعنت کے مستحق ٹھہرے ہیں، مخالفتوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے، جو کچھ حکم دیا گیا اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے، ان کے بارے میں، ان کے بعد میں آنے والوں کے بارے میں یہ الہی فیصلے ہیں جن میں کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کے قطعی احکام ہیں، جس طرح قرآن سے فرائض کا ثبوت ہوتا ہے، ایسے ہی محرمات کا ثبوت ہوتا ہے، ایسے ہی حقائق کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی حدیث آئے جو قرآن پاک کی کسی قطعی آیت کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دینے کا حکم ہے، اس کو تسلیم کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ جہاں پر مضمون بھی واضح ہو اور آیت کا قطعی ہونا تو طے شدہ ہے، وہاں پر اس کے مقابل میں اگر کوئی حدیث ضعیف، موضوع، منکر ادھر ادھر کی لا کر پیش کر رہا ہے اور اس کے سہارے قرآن کو منہ چڑھانا چاہتا ہے تو اس کے منہ پر پٹخ کے اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ سارا فتنہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ قرآن کے دستوری مضامین کو بالائے طاق رکھ کے اور قرآن کے حقائق سے منہ موڑ کر ادھر ادھر کی چیزوں کا سہارا لے کر غلط باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔